وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ آج ایک نئی کتاب، نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، کتاب الجہاد. تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت کا بیان. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تم تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وقال تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل نکل کھڑے ہو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وقال تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ وہ مسلمان جو غیر معذور ہیں اور عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ مومن جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے مرتبوں کی بھی، بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم، نہایت مہربان ہے۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ گھر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ یہ ہے کامیابی بڑی، اور ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیکی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ مشہورۃ واما الاحادیث فی فضل الجہاد فاکثر من ان تحصر فمن ذلک۔ اور اس باب میں بہت سی آیات اور بہت آیات ہیں اور وہ مشہور ہیں، یعنی بہت سے مشہور آیات ہیں، اور جہاں تک جہاد کی فضیلت پر احادیث ہیں تو وہ بھی ان گنت ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باب کی طرف چلیں، ہم سب سے پہلے تو جہاد کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ جہاد کا معنی کیا ہے۔ جہاد کا مادہ جو ہے وہ جہد سے ہے۔ جہد کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی آپ نے؟ کیسے؟ جد و جہد، یہ معروف ٹرم ہے، معروف لفظ ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے مطلوبہ کام کے لیے کوشش کرنا، یعنی جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا۔ اور جب لفظ جہاد ہوتا ہے تو اس میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کام میں اپنی ساری کوشش لگا دینا، مشقت اور توانائی صرف کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جہد سے جہاد کیسے بنا؟ کسی کام میں اپنی ساری کوشش لگا دینا، utmost struggle، مشقت، محنت، توانائی، انرجیز، یعنی اپنے اسباب، وسائل، طاقت، مال، جان۔ اکثر یہ لفظ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں اپنی محنت اور کوشش صرف کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی موسٹلی یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ
کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انسان کی انرجی لگتی ہے. ورنہ ہر مشکل کام ہر مشکل کام جس میں آپ طاقت لگاتے ہیں وہ جہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہر مشکل کام کوئی بھی ہو، دین کا ہو دنیا کا. جیسے مائیں بچے پالتی ہیں تو کہتے ہیں میرا جہاد تو یہی ہے. ہم؟ تو ظاہر ہے ان کی ساری انرجی طاقت ہر چیز اسی میں لگ جاتی، ذہنی، روحانی، جسمانی، مالی، ہر چیز ان کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ہر مشکل کام جس میں آپ کی طاقت لگتی ہے یا طاقت صرف کرتے ہیں وہ جہاد ہی کہلاتا ہے. اور اسی لیے نفس کے ساتھ، اپنے نفس، اپنی ذات کے ساتھ محنت مشقت کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ بھی جہاد کہلاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو اپنے ہی نفس کو کنٹرول اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، جہاد بن نفس کہتے ہیں. تو گویا جہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ سے شروع ہوتا ہے. پھر ایک اور لفظ ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب فرق ہو گیا نا دو چیزوں میں، ایک ہے لفظ جہاد اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ. ویسے تو لفظ جہاد تو بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، دین دنیا سب کے لیے محنت مشقت کرنے کا، یعنی اسٹرگل اور ساری قوتیں ایگزاسٹ کرنے کا نام ہے. لیکن جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ مطلوبہ کام ہے نا، مطلوبہ چیز کیا ہے ہماری اس دنیا میں ہوتے ہوئے؟ ہمیں کیا مطلوب و مقصود ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تو شرعی اصطلاح میں پھر جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اور اس میں اپنی پوری کوشش اور مشقت لگا دی جائے وہ جہاد کہلاتا ہے. پھر اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبل آ گئے نا، سبیل کی جمع، یعنی ان کو کئی راستے دکھا دیں گے. اور جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، والذین جاہدوا فینا، ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے. یعنی جو ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا، مشقت کرے گا، ہم اس کو اپنی رضا تک پہنچنے کے راستے دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے. یعنی جس انسان کی یہ طلب، تڑپ، تمنا بن جائے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کا ایک پیشن بن جائے، تو پھر اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے، خالی خولی باتیں نہ کرے اور دل میں ہی نہ ہو، بلکہ عملی طور پر کچھ کرے، کوئی مشقت کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیں گے. اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بندے کے لیے خیر کے کئی دروازے کھل جائیں. کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کبھی کیا کرے، کون سی بات، کون سا کام ہے جو نیکی کا ہو. انسان کی جو سعادت اور خوش بختی ہے وہ اس چیز میں ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، اسے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے. کیونکہ کچھ کوششیں ہوتی ہیں جو انسان اکیلے اکیلے میں کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جہاد نہیں بنتی. جب اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے جو سب یہی چاہتے ہیں، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہ ترید زینت الحیات الدنیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، چاہے تھوڑے ہی ہوں، کہ جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. ان کا مطلوب، مقصود، محبوب بس اللہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح راضی ہو جائے. اس کرائٹیریا پہ نا ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ میری صبح سے لے کے شام تک کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کے پیچھے میرا مطلب کیا ہے، میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، کہ مجھے کیا مل جائے اس کے بدلے میں. یعنی یہ سوچ بڑی ضروری ہے کہ میں کیوں بھاگ رہی.
گاڑی چلا رہی ہو نا آپ، تو سوچا کریں کیوں چلا رہی ہوں، کدھر بھاگ رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا چاہیے، الہدا جانی کیوں، کیا کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود، وہ لمحہ موجود کی میں بات کرتی ہوں. ہم عام طور پر گاڑی چلاتے ہوئے بھی بس آٹو پہ ہوتے ہیں، اور سوچیں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں، کبھی ماضی اور کبھی مستقبل. تو ہمیں کیا کرنا ہے، لمحے موجود میں سوچنا ہے، اچھا میں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا کرنا ہے، کس لیے. طبیعت ٹھیک نہیں پھر بھی جا رہی ہوں، بھوک لگی ہے پھر بھی جا رہی ہوں، ناشتہ ہی نہیں کیا پھر بھی جا رہی ہوں، روزہ رکھا ہوا پھر بھی جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا کرنا ہے، کیا چاہیے مجھے. تو یہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کیوں جا رہی ہوں، بیماروں کی خدمت کرے، بیماروں کے کام آ رہے ہیں، صرف جاب کے لیے نہیں، کچھ اور بھی چاہیے مجھے. اٹس ناٹ ورتھ. صرف جاب کے لیے تو انسان پھر کچھ بھی کر دیتا ہے نا، ٹائم پاس کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. کچھ کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ساری تڑپ یہ ہوتی ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ٹائم پورا کرتے، گھنٹہ ہو گیا بس گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹہ پورا کرنا ہے اس کے ساتھ بس، کہ گھنٹے کا ٹائم ہے اس کا. تو ہم چاہے دنیا کا بھی کام کریں نا، تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یعنی میں اپنی زندگی لگا رہی ہوں، اپنا وقت لگا رہی ہوں، اپنی طاقت لگا رہی ہوں، بس اس کے بدلے میں مجھے چند ڈالر مل جائے کافی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کافی. میری قیمت بس یہ چند ڈالر ہے، میرے اس گھنٹے کی قیمت صرف تھوڑے سے پیسے ہیں بس. اور وہ تو ایک دفعہ گروسری شاپ جا کے تو ختم ہو جائیں گے، تو بس یہی میری ساری اسٹرگل اور اٹموسٹ ایفرٹ کا بس اتنا ہی نچوڑ اور اتنا ہی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں. نہیں، مجھے اس سے آگے چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے. اپنی قیمت بڑھائیں. اور دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. جب اس کے لیے کریں گے نا تو وہ ضرور دے گا. اور اگر اس کے لیے نہیں کرے تو پھر نہیں ملے گا کہیں سے بھی، نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا. تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو اللہ کی طرف لے جایا کریں. تو انسان کی خوش قسمتی اس میں ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر اس کی نیت اچھی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے، اس کے کام سنت کے مطابق ہونے لگتے ہیں، اسے نیک لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے. ایسا انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے لگتا ہے. یعنی اس کا اوور آل اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس سے مل کے خوش ہونے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہر ایک ان سے شکایت ہوتی ہے، یا موسٹ آف دا پیپل وہ ان سے خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اس سے نہیں میں بات کر سکتے، مجھے پلیز اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہ بھیجو، آپ خود ہی نبٹ لیں فلاں سے، میں نہیں کر سکتی. وہ آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ باپ کو کہتے ہیں آپ ہی اس سے بات کریں، میں تو نہیں کر سکتی. تو کیا آپ وہ انسان ہے کہ جس سے کوئی بات نہ کر سکے؟ یا آپ وہ انسان ہے کہ ہر ایک کا دل چاہے کہ وہ آپ سے بات کرے؟ پھر پھر ایسا شخص جو ہے نا، وہ جب لوگوں کے فائدے اور کام کا بن جاتا ہے نا، تو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی بھی توفیق. جب آپ کے پاس کوئی آئے گا ہی نہیں، تو آپ کس کو خیر پہنچائیں گے، اور کس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور کون سی نیکی کریں؟ کوئی آئے گا، کوئی آپ کو کام کہے گا، کوئی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، تو آپ کے لیے نیکیوں کے مواقع نکلتے جائیں گے. یعنی مواقع کب ملتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کو برداشت کرتے ہیں. اور اگر آپ ایسے ہو نا کہ ڈونٹ ٹچ می اور بھاگ جائیں یہاں سے، تو پھر آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور جو شخص اس طرح کا اخلاق رکھتا ہے، اور یہ کانسٹنٹلی سارا وقت آپ ایک جہاد میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا جہاد تو نفس کے ساتھ ہے نا. آپ لوگوں کی تنگی ترشی برداشت کریں گے، یہ نفس کنٹرول کیا ہوا نا آپ نے، تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. اندر سے آپ تھکے ہوئے ہیں پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کہ میرے اخلاق کا تقاضا ہی کہ مجھے مسکرانا ہے. تو یا کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو پھر بھی آپ چپ کر جاتے ہیں، اچھا خیر ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو پتہ فلاں ہمارے بارے میں کہتا، اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے.
اتنی سی بات کر کے ٹال دینا اور اس کو دل پہ نہ لینا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا نفس کنٹرول ہو چکا ہو، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ فلیئر اپ ہونے لگتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا، اور یہ کیسے ہو گیا، اور اس نے کیوں کر دیا۔ تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جانے کے لیے یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو اللہ پھر چن لیتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کو ایسی حکمت عطا کر دیتا ہے کہ ان کو فائن لائنز دکھنے لگ جاتی ہیں، ان کے لیے تقویٰ کا رستہ اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گویا جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہدایت کے طلبگار ہو کر اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کے خلاف اپنے آپ سے لڑتے ہیں، اپنے آپ، دوسروں سے نہیں، جو اپنے آپ سے لڑتا ہے نا اس کے پاس دوسروں سے لڑنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو وہ ہر ایک سے لڑائی لے لیتا ہے۔ تو جو اپنے آپ سے لڑ لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ ان کو اپنا رستہ ضرور دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاد کا اطلاق جو ہے دشمنوں سے لڑنے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حملہ آوروں کو روکنا اور اپنی سرزمین کا دفاع کرنا۔ لیکن یہ جہاد کی اقسام میں سے ایسی قسم ہوتی ہے جس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھے اور لڑنا شروع کر دے، اور کوئی ادھر فساد پھیلائے، کوئی ادھر فساد پھیلائے اور کہے جی میں اسلام کی خاطر لڑ رہا ہوں۔ اس کے لیے امام وقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی جس کو جہاد کہتے ہیں، یعنی اسلامی ٹرم جو قتال کے معنوں میں جو استعمال ہوتی ہے، اور اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ یہ مثلا کسی ملک کی اسٹینڈنگ آرمی ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ خود سے فیصلہ کر کے تو جنگ شروع کر دیں، ان کو بھی اپروول چاہیے ہوتی ہے، پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، تو جو کسی بھی ملک کا امیر ہوتا ہے، اور اس کے لیے واضح پھر ایک پرچم ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، جرت ہوتی ہے، موقع محل دیکھا جاتا ہے، ترتیب اور تنظیم دیکھی جاتی ہے، بہت کچھ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر اس طرح کے کانسیپٹس آ گئے ہیں نا کہ ہر بندہ اٹھ کے ہتھیار اٹھا کے جس کو جی چاہے مار دے اور کہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور انہی حرکتوں کی وجہ سے پھر مسلمان بدنام ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی۔ تو جنگ تو ہوتا ہے، وہ اتفاقی واقعہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار پیش آتا ہے، یعنی دشمن سے جنگ جو ہوتی ہے، اور اس کے بھی مخصوص حالات ہوتے ہیں، اور کبھی پیش آتا اور کبھی نہیں بھی آتا۔ لیکن جہاد ایک مسلسل عمل ہے جو مومن کی زندگی میں دن رات جاری رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ یعنی آپ کو جہاد کا معنی بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ آپ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے ان کے ذہن میں عورت کے مخصوص ٹپیکل کوسچن ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، آزادی کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، جہاد کے اوپر سوال ہوتا ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے۔ قتال جہاد کی ایک قسم ہے، لیکن قتال ہی جہاد نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاد ہے۔ واضح؟ ایک مستقل عمل ہے، کیونکہ انسان کو ہر لمحہ یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کر سکے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے ہر وقت آپ ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ تو ہم بولتے ہی ہیں، مثلاً بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، کہیں جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، زبان کا استعمال۔ اب یہ سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کرنا اور اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا، یہ کوئی کم جہاد ہے؟ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہو، چاہے اپنے اندر کی ہو چاہے باہر کی ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنا جو ہے یہ جہاد ہے۔ یعنی آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، اور صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں،
اور سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ہی نفس بیچ میں آ گیا، اچھا میں تو تھکی ہوئی ہوں، میرے سے تو اپنی نماز پڑھی جاتی اس وقت. تو اب یہ آپ کا نفس آڑے آ رہا ہے نا. کیا تھکے ہوئے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ تھکنے کے باوجود بھی پڑھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ عام نمازیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں وہ تھکنے کے باوجود. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نفس کنٹرول کر لیا ہوتا ہے، اور جب اس نفس کو ذرا سے بھی ڈھیل دیتے ہیں نا، آپ کھلا چھوڑتے ہیں تو آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کچھ چیزیں نا ہم نے ماحول سے ایسی لے لی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری ذات کا، شخصیت کا حصہ ہی بن جاتی ہیں، اور ہم ان کو آ، ان عادتوں اور ان چیزوں کو آ، سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، پرکھتے ہی نہیں ہیں، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوتا ہمارے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑتے ہیں نا، سوچ سے سمجھے بغیر باتیں کرتے ہیں، تو بعض اوقات جن لوگوں نے بچپن میں گالیاں سنی ہوتی ہیں یا دوسروں کے اوپر نام رکھنے یا مذاق اڑانے، وہ کھڑے کھڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر پھسل کے گرے ہیں جا کے. تو وہ پرانی پرانی عادتیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. تو One time my neighbor, something what happens, when you're living in such an area, so neighbors, so they bring up some, controversial things, and they say people, آواز نہیں آ رہی سب کو؟ آواز صحیح کریں، بولے آپ. جی. ہاں اب ٹھیک ہے. Sometimes, people some take controversial things and they talk about, in your religion, you talk about jihad and this and that. So one of my Italian neighbor, he said the same thing. So I told him and explained to him, we believe jihad is an inner struggle against our sinful behavior. And we also believe that the ink of the scholar is more holy than the blood of the martyr. Because we are struggling against our evil, we are struggling that we should be more beneficial for the society. And we believe that that's what comes if you read Quran and reflect on it. اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی زندگی آپ نے گول سیٹ کر لیا نا. شروع میں نے سیٹ کرا دیا تھا کہ ہمارا اصل مطلوب، محبوب، مقصود کیا ہے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور اسی کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دن صبح سے شام تک، سارے کام اسی مقصد کے لیے. اب اس طرف جانے میں، ہماری رفتار میں، ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی، اس کو ہم نے اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دینا، اپنی دوڑ پر. خواہ وہ ہمارا نفس ہو، خواہ کوئی مفادات بیچ میں آ رہے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کام چھوڑ کے اگر دنیا کے فائدے کے لیے کریں تو وہ حرام کی طرف لے جاتا ہے. تو اب آپ کے مفادات کیا کہتے ہیں کہ چلو ابھی یہ کر لو پھر توبہ کر لینا. تو رکاوٹ آ گئی نا، تب آپ اس کو کہتے ہیں نہیں، جب آپ کا توکل ہوگا تو آپ وہی کریں گے چاہے آپ کو دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. پھر اسی طرح رسم و رواج کا زور، بہت سے لوگ وہاں فیل ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، دنیا بھر کو قرآن پڑھا رہے ہیں، بیٹے یا بیٹی کی شادی کا موقع آیا، سب کچھ وہی کیا جو قرآن نہ پڑھنے والا کرتا ہے، سب کچھ وہی کیا. تو اللہ کی رضا تو حاصل نہیں ہوئی نا، جب آپ نے فرق ہی نہیں رکھا ان پابندیوں، ان لمٹس کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر مکس گیدرنگ میں زیب و زینت والے کپڑے پہن کے، میک اپ کر کے، بیچ میں گھومنا پھرنا، مردوں کے بیچ میں گھومنا، چاہے ایک طرف بھی ہوں لیکن نظریں تو پڑتی ہیں نا. کدھر سے، کہاں سے؟ سورۃ النور اور الاحزاب پڑھ کے مجھے بتائیے کہ کہاں رخصت ملتی ہے اس چیز کی؟ کہیں رخصت نہیں ہے. لیکن پھر ہمارے دو رخ بن جاتے ہیں، کہیں ہم کچھ ہوتے ہیں، کہیں ہم اور کو کچھ اور ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے وہ اسٹرگل تو چھوڑ دی معاشرے کے ان رسم و رواج کے خلاف، آپ ڈھیلے پڑ گئے، آپ بیٹھ گئے.
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت زیب و زینت نہیں کر سکتی یا آپ میک اپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو اپنے حجاب کی پابندی رکھنی ہوگی، نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتے پھر آپ۔ لیکن آپ کہیں کہ آج ایک ہی دن شادی کا ہوتا ہے، آج میں آ جاتی ہوں، تو باقی کیا رہا؟ سب سے یعنی زیب و زینت سے روکا گیا، اور وہی زیب و زینت کر کے آپ جو سب سے زیادہ ہائٹ آف زیب و زینت ہے، اسی دن آپ نے سب پابندیاں توڑ دی۔ پھر اسی طرح بعض مصلحتیں بیچ میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں، کبھی انا ایگو آ جاتی ہے، وہ نہیں اللہ کے رستے پہ جانے دیتی، کبھی مال کی حرص اور لالچ آ جاتی ہے، کبھی اولاد آ جاتی ہے۔ کیوں کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری ازواج اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ کہاں کس طرح بچ کے رہو؟ یعنی وہ تمہیں اللہ کے راستے سے نہ روکنے پائیں، آپ نے اسی راستے پہ چلنا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ان کے دباؤ میں کیوں آئے آپ؟ حضرت آسیہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کیوں کہا گیا؟ کیا انہوں نے کوئی لمبے چوڑے علم حاصل کیے تھے، یا کیا کیا تھا انہوں نے؟ فرعون کے دباؤ میں نہیں آئی تھی۔ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی بد اخلاقی کی یا انہوں نے کوئی غلط رویے اختیار کیے، ان کا بس یہاں میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا مقام۔ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے بچائے، ہر ایک کو بچائے، لیکن یہ یاد رکھیے کیونکہ نا اللہ ہمارا رب ہے نا، اور رب جو ہوتا ہے نا وہ تربیت کرتا ہے۔ رب کا لفظ تربیت سے ہے، وہ تربیت ہمیں پالتا ہے نا، ایک تو ہمیں کھلا پلا کے پالتا ہے، ایک ہمیں علم دے کے جو قرآن و سنت کا ہے وہ اس سے تربیت کرتا ہے، اور پھر امتحان میں ڈال کے بھی کرتا ہے۔ آزمائش سے جو تربیت ہوتی ہے نا، تو وہ رب ہے نا ہمارا، وہ جو چاہے کرے۔ کیا وہ عورت نہیں تھی، ان کے دل میں خواہشات نہیں تھی؟ انہوں نے جنت میں گھر مانگا، حالانکہ دنیا میں فرعون کے محلات کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت، جو تعمیرات اور دنیا کی کون سی چیز تھی جو وہاں نہیں تھی، اور اتنا بڑا عہدہ اپنا چھوڑنا کہ پرنسس تھی، اور اتنا بڑا مقام چھوڑ کے اللہ نے اس سے بڑا مقام دے دیا نا، اس سے بڑا مقام دے، جنت کی عورتوں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا۔ اور دیکھیے کہ جنتی عورتیں جتنی بھی ہیں نا، سردار عورتیں، ہر ایک کا کیریکٹر فرق ہے، اس میں بڑی حیرت ہوتی۔ حضرت فاطمہ ہے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے ساری زندگی کہاں گزاری، گھرداری میں، بچوں کی تربیت اور یعنی اپنے یعنی اطاعت اور ایمان اور عبادت اور تنگی فاقے میں، تنگی میں چکی خود پیسنی پڑتی تھی، سارے کام کرنے پڑتے تھے، لیکن صبر کی ایک تصویر، وہ ایک رول ماڈل وہ ہے، کیونکہ ہر خاتون جو ہے نا اس کو اتنی آزادی اور اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ بہت سے کام کہیں اور بھی کر سکے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ، سبحان اللہ، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں آٹا گوندنا تک نہیں آتا تھا، وہ آٹا گوند کے رکھتی تھی، وہ بکری آ کے کھا جاتی تھی، وہ گرداری بالکل نہیں آتی تھی۔ ایک یہ رول ماڈل۔ حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی، اور پھر اس کے بعد خاوند کی انتہا درجے کی خدمتگار اور وفادار، ان کا مال ان کی خدمت میں آڑے نہیں آیا۔ ہماری تو کوئی خاتون 4 پیسے کمانے لگے تو شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتی ہے کہ میں خود کماتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کا کاروبار مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، پورے مکہ سے امیر ترین خاتون ہے، سب سے بڑا بزنس ہے ان کا، لیکن شوہر کے ساتھ کس طرح کھڑی ہیں اور اپنا سارا مال خرچ کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے، خیر کے کام میں کس طرح اپنے آپ کو لگاتی ہیں۔ حضرت مریم، ان کا ایک اور امتحان ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ایک اور طرح کی رول ماڈل ہے۔
جو کس طرح لوگوں کے ہاتھوں کتنی باتیں انہوں نے سنی. حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، انتہا درجے کی عبادت گزار کے اپنا سارا بچپن اور جوانی ایک عبادت گاہ میں گزار دی. ایک اور طرح کی رول ماڈل. تو مختلف خواتین کے لیے مختلف رول ماڈلز اللہ نے رکھے ہیں اور ان کو جنتی عورتوں کی سردار کہا. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہمیں اللہ نے کہاں لا کھڑا کیا، ہم سے کیا کام. کیونکہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا پوٹینشیل جان لے کہ اس کے اندر کس کام کے کرنے کی صلاحیت، اور پھر سچے خلوص کے ساتھ سچائی کے ساتھ وہ اس کام میں اپنا تن من دھن لگا دے. یہی اس کا جہاد ہے. سب کسی کو بھی امیٹیٹ نہ کریں کہ میں فلاں بننا چاہتا ہوں. ہاں اگر آپ میں فلاں بننا یا اس سے بھی بہتر بننے کا پوٹینشیل ہے، گو اہیڈ، ضرور بنے. لیکن کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. اندھا دھند تقلید مت کریں کسی کی بھی. اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ میں اللہ نے کیا رکھا، آپ کون سا کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آگے بڑھیں، اس کے ذریعے آگے بڑھیں. تو بہرحال اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اسباب وسائل کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، اپنی انرجیز کو دیکھیں اور اپنے گول سیٹ کریں اور اس راستے اور خاموشی سے سفر طے کریں. بہت اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگ کام بعد میں کرتے ہیں، مشہوری پہلے کر دیتے. دیکھا دیکھی، میں فلانے کا مقابلہ کر لوں، فلانے کا کر لوں. کیا ضرورت ہے مقابلوں کی؟ آپ اپنے آپ کو استعمال کریں جو بھی آپ کسی بھی خیر کے کام میں کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں اندر باہر سے، نہیں یہ بھی نہیں، یہ اللہ کے راستے میں ناراضگی کا کام ہے، یہ ناراضگی یہ نہیں کرنا، اور یہ میرے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ. ان سب چیزوں کو استعمال کرتے جانا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جہاد سے مراد اٹمو اسٹرگل ہے. اس سے مراد صرف کفار کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے، اور اگر کرنا بھی ہو تو اس کے کچھ اصول و ضوابط قواعد ہیں. یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے. پھر ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں جہاد سے مراد صرف کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا. اور اس جہاد کا بڑا مرکزی حصہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ کم جہاد ہے؟ ذرا کسی کو نصیحت تو کریں اور کسی کو روکیں تو صحیح کسی چیز سے. تو کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے. تو بہرحال جہاد کا وسیع دائرہ ہے. نفس کے ساتھ، مال کے ساتھ، دعا کے ساتھ، کسی کی رہنمائی کر کے، خیر و بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کر کے. ٹھیک ہے، تو آغاز ہوگا اپنے نفس سے، پھر ہوگا مال سے، انفسکم و اموالکم. ٹھیک ہے، اور پھر دوسروں کو کچھ سکھا کے، بتا کے، دعوت و تبلیغ کر کے. زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ. تو بہرحال دو حصوں میں کر لیجئے اس کو. ایک ہے آپ کی اسٹرگل اپنی ذات کے ساتھ کہ اپنے آپ کو اچھا بنانا، اللہ کی پسند کا بنانا ہے، اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے اندر کی کمزوریوں کو، سستیوں کو، جو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کہاں کہاں ویک ہیں، یعنی اپنی ویکنیسز کو دور کرنا ہے. اور دوسری طرف اپنے جو ہماری اسٹرینتھس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے خیر کے کاموں میں، اور اس کے راستے تلاش کرنے ہیں. نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کو قرآن و سنت کا مطیع بنا کے. اور اس کے علاوہ دوسری قسم کیا ہے؟ اپنی ذات سے باہر، چاہے اپنے گھر والے ہیں
ان کو خیر کی بات بتانا ہے، چاہے وہ آپ کے نیبرز ہیں، چاہے آپ کسی ادارے کے ساتھ ہیں، آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، مقصد آپ کا یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو انشاءاللہ اگر صحیح اخلاص کے ساتھ یہ کوششیں ہوں گی تو ان میں بہت بہت برکت ہو جائے گی، چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کتاب میں نہیں لکھا ہوا، نوٹس بنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی آپ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، انرجیز بھی لگا رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ٹائم نہیں دے رہے، ٹائم از منی، بس کافی ہے، ڈونیشن کیوں مانگتے ہیں؟ ہم؟ تو افضل کون ہے؟ جو ٹائم بھی لگائے، جان لگائے، وقت لگائے اور مال بھی لگائے۔ آج اگر کوئی اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے اپنا پیٹرول خرچ کر کے والنٹیئر کرنے جاتا ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ بے وقوف۔ کیا مل رہا ہے اس کو، کیا حاصل؟ ہاں، لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے آپ کو لگا رہے ہیں، یعنی اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے نا کہ کسی کی نیت، کسی پر آپ ججمنٹل بن جائیں ہیں؟ اور تعلیم جی تعلیم مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم؟ یعنی دینی تعلیم، جی ہاں، دنیاوی تعلیم کے لیے تو قرض بھی لے لیں گے، سب کچھ وہ سب ٹھیک ہے، یعنی کتنی عجیب ذہنیت ہے نا کہ لینے کے لیے سب تیار ہے اور دینے کے لیے کچھ تیار نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینی تعلیم دینے پر آپ تنخواہ نہیں لے سکتے، یا آپ سیلری نہیں یا اجرت نہیں لے سکتے، یا آپ کا حق نہیں ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں جو لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، انہوں نے زندگی لگائی ہوتی ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے میں، وہ اس میں کوئی نہیں، میں پہلے بھی ایک دن یہ مسئلہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے کسی اور سورس سے دیا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی سائڈ بزنس ہے، یا اس کے پاس کوئی رینٹل پراپرٹی ہے، یا اس کے کوئی والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ہسبینڈ ہے، وہ اس کو جتنا کچھ دیتے ہیں وہ اس کے لیے بہت کافی ہے، تو وہ اس سے استغنا برتتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، میں سب کچھ فی سبیل اللہ یعنی فری کرنا چاہتی ہوں، خوشی سے کوئی کرے۔ لیکن اگر نہیں ہے سب کچھ اور آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو بجائے اس کے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لیں اور کچھ بھی نہ کریں، آپ اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حق لے لیں اور اپنی صلاحیتوں کو دیتے رہیں فی سبیل اللہ، اپنے ٹائم کا یا اپنی گاڑی کا یا اپنی کوئی، یعنی کچھ معاوضہ آپ کو مل جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں اس میں، اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے تو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال افضل ترین کون ہے؟ وہ پھر درجے ہو جائیں گے نا۔ افضل ترین وہ ہے جو مال اور جان دونوں لگائے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو صرف مال دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہم خود نہیں آ سکتے، یہ منتھلی ڈونیشن ہے ہماری طرف سے، یہ لے لیجیے، چلیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ وہ کمائیں گے کہیں اور سے تو تبھی ایسے اداروں کو فیول دیں گے نا، اگر وہ بزنس نہیں کریں گے، جاب نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے تو کہاں سے خرچ کریں گے دین کے کاموں پر؟ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنا حصہ صرف مال سے لگا رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا بھی حق ادا، آپ کا بھی فرض پورا ہو گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مال نہیں دے سکتے، صرف اپنا وقت دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسجدوں کو آباد کرنا ہے، تو اسلامی اداروں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے دین ایمان کی حفاظت ہے نا، ہماری نسلوں کی حفاظت ہے. ورنہ ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نہ وہ مسجد جائیں، نہ وہ کسی کلاس میں جائیں، نہ وہ کوئی پروگرام اٹینڈ کریں، وہ سارا دن 6-8 گھنٹے کسی ایسے ماحول میں رہیں جہاں ایک دفعہ بھی لفظ اللہ نہیں بولا جاتا، وہ کیا بن کے نکلیں گے؟ تو پھر یہ آپ کی اسٹرگل ہے نا، کہ ان کو اس کے بعد آپ لے کے یا تو خود بیٹھیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ خالی اپنے بچوں کو بٹھا کے آپ نہیں کام کر سکتے. وہ جو میں نے کل کہا تھا نا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے فرینڈس کو جمع کیا تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ فرینڈس کی وجہ سے اپنے بچے بھی آگے آگے ہوتے تھے. کیونکہ گھر میں بچے فرینڈس کھیلنے آتے ہیں تو بچے کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو اچھا بہیو تھوڑی دیر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اچھا بہیو کر لیتے ہیں. میں نے بھی کینیڈا میں آ کے یہی دیکھا تھا کہ جب اسکول میں جا کے جب بچے جاتے ہیں تو ان کو کام دو تو ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ یور موم از ویری پشی، کہ اتنا کام کیوں کراتے ہیں. ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو جب آپ دوسروں کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی پڑھنا ہے، ہمیں بھی بالکل کرنا ہے. بالکل. بچے دیکھ کے جتنا سیکھتے ہیں نا، اتنا صرف نصیحتوں سے نہیں سیکھتے، ماحول بنانا پڑتا ہے ان کے لیے. ہم سب خود کو اچھے ماحول میں اچھا نہیں فیل کرتے، تو بچوں کے لیے بھی ماحول بنانا چاہیے نا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. ٹھیک. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ بڑے عمر میں بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کی خواہشات کنٹرول نہیں ہوتے. اور ایسی کہانی آپ نے سنی ہوگی، 60 سال کا آدمی 20 سال کی لڑکی کو میسج کر رہا ہے اور بے لگام خواہشات ہیں، اور نہ کوئی حیا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی شادی کا موقع ہے، نہ کچھ. جی یعنی اس طرح کی کئی چیزیں آپ نے معاشرے میں سنی ہوگی نا، دیکھی بھی ہوگی. کون بول رہا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہے کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے. اچھا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی اس طرح کی خواہشات، ان کو بے لگام چھوڑ دینا، اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی فضول چیزیں. پھر حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر ایسے سپیکرز تیار کرتے ہیں کہ جو اس توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کا پیغام دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ جو اسلام کا زبان سے دفاع کریں، قلم سے دفاع کریں، ایسی کتابیں لکھیں، ایسے آرٹیکلز لکھیں، ایسی چیزیں جیسے سنت کا دفاع، اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی مختلف ادوار میں قرآن کے ساتھ تو لوگ کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ تب یعنی قرآن کا حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا تھا نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، یا حدیث کو مشکوک بنانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے پھر دفاع کیا سنت کا. تو یہ بھی کتنی تو اب ایسے علماء کی تیاری، اس کے لیے ادارے، اس کے لیے استادوں کا ہونا، اس کے لیے تو یہ سب بھی ایک طرح سے کیا ہے، اب یہ بھی سنت سے ثابت ہو رہا ہے. یعنی اگر کوئی کہنا نہیں جہاد صرف قتال ہے، تو آپ اس حدیث کو کوٹ کر سکتے ہیں. سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ جس میں زبان کے ساتھ بھی آپ خیر کی بات کریں گے، چاہے اسپیچ میں، چاہے انفرادی طور پر کسی کو سمجھا کے، وہ سب اس میں آتا ہے. جی
بالکل، کیونکہ اس میں کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے نا، کیونکہ ان کو مستقبل، دنیا کا مستقبل نظر نہیں آتا نا اس میں. ہم جہاد صرف قتال سمجھے، ہم آج جہاد تک صرف قتال جہاد کا سمجھتے ہیں نا. یعنی وہ ورڈ بھی خراب سمجھتے تھے پہلے. جی ہاں، ابھی تو سمجھ میں آ رہی ہے میننگ اس کا کہ ابھی اگر اداروں کو سپورٹ کریں تو یہ جہاد کرنا ہے. جی یعنی کہ اگر ہسبینڈ بیٹھے ہمیں بھیج رہے ہیں، کر رہے ہیں، بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو دے آر ڈوئنگ دیئر پارٹ آف جہاد. بالکل بالکل. الحمدللہ. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں مال کے ساتھ جہاد کرنا، جیسے آپ بات کری ہیں، مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. پہلے مال آیا پھر نفس آئے فی سبیل اللہ. تو مال کے ساتھ جہاد کرنے والا حقیقت میں اللہ کے لیے مال نکالتے، کیونکہ بعض اوقات نا مال دینا کچھ لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، مال خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مال کی محبت میں انسان بڑا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ٹھیک ہے نا. جی ہاں بالکل. بعض لوگ مال کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، جان کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں مال کی خاطر. جی ہاں، یعنی اب اپنا نفس تو اولاد کے لیے مار دیں گے، مال جو ہے وہ اولاد کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں. خیر، اور فرمایا اور ابن تیمیہ کہتے ہیں اور جو اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ اللہ سے نجات کی امید رکھتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جہاد کی اقسام اور مراتب اور درجات یہ ہیں: نمبر 1 جہاد بالنفس، نمبر 2 شیطان کے خلاف جہاد شیطانی وسوسوں کو ہرانا، نمبر 3 کفار کے خلاف، نمبر 4 منافقین کے خلاف، کیونکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ہی کہتے ہیں لیکن اسلام کو بڑا نقصان دیتے ہیں. اپنی کتاب زاد المعاد میں وہ کہتے ہیں نفس کا جہاد باہر کے دشمن کے جہاد پر فوقیت رکھتا ہے اور اس کے لیے اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے اپنے نفس سے جہاد نہیں کرے گا تاکہ اس کو جو حکم دیا گیا وہ اس پر عمل کرے اور جس سے اس کو منع کیا گیا اس کو چھوڑ دے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کرے گا، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ باہر اپنے دشمن سے جہاد کرے. یعنی جو اپنے آپ کو ہی کسی چیز کا پابند نہیں کر سکا وہ دوسروں کو کیا کرے گا. تو اس کے لیے اپنے دشمن سے جہاد کرنا اور اس سے انصاف لینا کیسے ممکن ہوگا، اور اس کا وہ دشمن جو اس کے سینے اور پہلو میں ہے وہ اس پہ غالب ہے اور اس پہ تسلط جمائے ہوئے، اس نے اس کے ساتھ جہاد نہیں کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اس آدمی کے لیے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ممکن نہیں اس وقت تک جب تک وہ دشمن کے مقابلے میں نکلنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد نہ کرے. پھر اسی طرح ابن القیم کہتے ہیں نفس کے جہاد کے 4 درجات ہیں، نفس کے ساتھ جہاد کے 4 درجے ہیں. نمبر 1 دین کو سیکھنا. ٹھیک ہے، پہلا درجہ یہ کہ آپ دین ہدایت اور دین حق کو سیکھنے کے لیے نفس سے جہاد کریں، جن کے بغیر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی خوش نصیبی نہیں، اور جب اس کا علم اس سے کھو جائے گا تو وہ دونوں جہانوں میں بد نصیب ہو جائے گا. یعنی اگر دین کا علم کھو گیا تو دونوں جہانوں کی بدبختی. دوسرے دین پر عمل کرنا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ ہدایت اور دین حق کا علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کریں، کیونکہ بعض اوقات علم آ جاتا ہے عمل میں نہیں ڈلتا، کیونکہ یہ بھی محنت مانگتا ہے. ورنہ عمل کے بغیر صرف علم نفس کو اگر نقصان نہیں دے گا تو فائدہ بھی نہیں دے گا. تیسرا کہتے ہیں دین کی طرف دعوت دینا. آپ دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں نفس کے ساتھ جہاد کریں اور ان لوگوں کو تعلیم دیں جن کو دین کا علم نہیں ہے، ورنہ ایسا شخص ان لوگوں میں شمار ہوگا جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور روشن نشانیوں کو چھپاتے ہیں، اور اس صورت میں اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے گا اور اللہ کے عذاب سے اس کو نجات نہیں دلائے گا. اسکیری ہے بالکل.
تو اگلا درجہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کو آگے پھیلانے کے لیے، سکھانے کے لیے. ٹھیک. اور اب آپ دیکھیے جس درجے پہ آپ چڑھیں گے تو آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، بلند ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے دعوت اللہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرنا. یعنی جب دین کی تعلیم دینے کے لیے نکلیں گے اور جو مشقتیں آپ کو پیش آئیں گی، بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کی صحت خراب ہو جائے، بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے کچھ اور چیزیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑے، کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ وہ دعوت اللہ کے کام میں آنے والی مشقتوں میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر کرے، اور اس میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور ان تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو آپ ہی کے خلاف ہو جاتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے، آپ مذاق اڑانے لگتا ہے، الزام لگانے لگتا ہے. پھر بھی اپنا کام جاری رکھنا صبر کے ساتھ، یہ جہاد ہوتا ہے. یہ بھی بعض اوقات گھر سے لان تان ملتی ہے، بعض اوقات دوستوں رشتہ داروں سے، اور بعض اوقات دور پار بیٹھے لوگ. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اٹھ کے تو لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جہاد کے مراتب، یہ 2 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ شیطان کی جانب سے بندے کو ایمان میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے جہاد کرنا. اچھا وہ جو پیچھے تھا نا، اس میں مجھے سورۃ العصر یاد آ رہی تھی، جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا پیچھے، نفس کے خلاف، نفس کے ساتھ جہاد کے 4 درجے جو ہیں. اس میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پرفیکٹ ہے جو انہوں نے 4 باتیں کہی ہیں. یعنی آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے تو یہ تو امام ابن قیم نے کہا ہے اس کی، تو کیا، لیکن وہ بھی علماء جو قرآن و سنت سے لے کے بات کرتے ہیں. تو شیطان کی جانب سے، شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کا دوسرا درجہ، مرتبہ، شیطان کی جانب سے فاسد قسم کے ارادے و شہوات دور کرنے کی کوشش اور جہاد کرنا. پھر کفار اور منافقین کے خلاف جہاد، دل اور زبان اور مال اور نفس کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اور منافقین کے خلاف زبان کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا جو ہے جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ جہاد قول کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لسان کے ساتھ، اور کفار اور منافقین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دین کی تعلیم سیکھنا بھی جہاد ہے، آپ اٹمو اسٹرگل کرتے ہیں نا. مخالفین کا رد کرنا بھی جہاد ہے. اسی لیے اللہ نے 2 کاموں کو ملا دیا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اسی آیت نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا کہ ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے کہ جو آگے لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کے جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی مطلب نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا وہ اس آدمی کی طرح جس کی نظر کسی اور کے مال پہ ہو. پھر دعوت اللہ بھی جہاد ہے، جس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے. آتا ہے نا فلا تطع الکافرین والمنافقین، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، منکرین کی اطاعت نہ کرو اور ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. یعنی جو لوگ، یعنی اہل باطل جو بنوانا چاہتے ہیں اس کی بات نہیں مانو، بلکہ حق بات کو پہنچاتے رہو. اب یہ جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں، ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟
یہ تمام آیات جہاد سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ترجمہ میں نے اوپر پڑھا ہے. تو اس میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ اس میں اسلام کی حفاظت ہے، مسلمانوں کی عظمت ہے. کیونکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے ان کے درجات. جتنا جتنا آپ اس دین کے کام میں اسٹرگل کریں گے اتنے اتنے درجات بڑھتے جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ذلت اور رسوائی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آیات کی کچھ وضاحت کر کے پھر آگے احادیث پر آؤں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.